السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ چند دن پہلے ہم کرنچوا کے خواص پر بات کر چکے ہیں، جسے میچکا کے نام سے عموماً لوگ جانتے ہیں اور بونڈک نٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، تو اس کے تفصیلی خواص سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، لیکن اس وقت یہ پکا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں۔ آج ہم یہی اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ جو پہلے ہمارے پاس ذخیرہ تھا وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو مزید ہمیں آج چاہیے، تو ہم یہ لینے آئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ پکا ہوا بھی دکھا دیا جائے۔ یہ دیکھیں، جب یہ پک جاتا ہے اس طرح اس کی پھلیاں کھل جاتی ہیں اور اندر سے ہمیں یہ کرنجوا حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کو دکھانے کے لیے جو میں نے تھوڑا سا کیا ہے، تو مجھے تھوڑے تھوڑے کانٹے لگ گئے، یعنی یہ دیکھیں آپ کہ باہر اسے کانٹے ہی کانٹے کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسے کسی مناسب آلے کے ساتھ ان کو یعنی اتارا جاتا ہے، اور پھر ان کے ادویاتی استعمال پر تو ہم بات کر ہی چکے ہیں۔ اس کے تفصیلی فوائد جاننے کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کرنچوا فوائد سے تو بھرپور ہے ہی ہے، لیکن اسے حاصل کرنا بھی تھوڑا دشوار ہے۔ تو اس ویڈیو میں اولین جو مقصد ہے وہ آپ کو طریقہ کار دکھانا ہے کہ اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہیں تو اس طرح ایک تکنیک کے ساتھ آپ اسے حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا میں نے چاہا کہ کچھ مزید مفید باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں جو شاید اس ویڈیو میں رہ گئی ہوں۔ تفصیلی فوائد جاننے کے لیے آپ کو وہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ بہرحال ہم اس ویڈیو کو بھی مفید بناتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور یہ بخاروں کے لیے ایک بنی بنائی تیار شدہ دوا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے مختلف کمپنیز کئی طرح کے انگریڈینٹس شامل کرتی ہیں، مختلف اشیاء کی کمپوزیشن کے ساتھ ایک مرکب تیار کرتی ہیں، تو یہ ایک تیار شدہ دوا ہے جس کے ساتھ ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اضافی طور پر اس میں کچھ ملا سکتے ہیں، لیکن یہ اکیلا بھی ہر طرح کے بخاروں میں بہت فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر لرزہ کے ساتھ، کانپنے کے ساتھ، سردی کی شدت محسوس ہونے کے ساتھ جو بخار چڑھتا ہے، ان کے لیے کرنچوا بہت مفید ہے۔ اس کا مغز یعنی اس کا جب ہم چھلکا باہر سے اتارتے ہیں، جو تخم ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان پھلیوں میں سے، ان کو جب ہم توڑتے ہیں تو اندر سے مغز نکل آتا ہے۔ وہ مغز کھایا جا سکتا ہے صبح و شام ایک ایک پانی کے ساتھ، یا اس کو پیس کر پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے اور 1-1.5 گرام صبح و شام کھایا جا سکتا ہے۔ پرانی کھانسی جو بہت شدت سے ہو اور بات بھی نہ کی جائے مریض سے، ایسے میں آپ اس کے تخم، یہ جو اس کی پھلیوں میں سے ہمیں تخم حاصل ہو رہے ہیں، ان تخموں کو آگ میں پھینک دیں۔ اچھی طرح جب یہ باہر والا چھلکا جل جائے، ان کو توڑ کر مغز نکال لیں اور شدید کھانسی میں مبتلا بندے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ فوری طور پر فی الفور سکون مل جائے گا اس سے۔ اس کے کچھ مغز پیس کر پاؤڈر بنا لیا جائے، اور 20 گرام پاؤڈر کو 50 ml سرسوں کے تیل میں آپ ملا لیجیے۔ یہ خارش کے لیے بہت مفید ہے، یعنی بیرونی استعمال کے لیے جہاں پر بھی خارش کا مسئلہ ہے، یا اگرچہ وہ تر خارش ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر یہ تیل لگائیے۔ انشاءاللہ یہ خارش کو ختم کرتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے، ریا کو خارج کرتا ہے، اور نظام انہضام کی اصلاح کرتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ خون کو صاف کرنے کے ساتھ یہ تمام تر جلدی امراض میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقہ سے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب کسی آلے کے ساتھ ہمیں پھلیوں کو اتار لینا ہے جو پوری طرح سے پکی ہوں، پھر تھوڑی سی ٹھوکر کے ساتھ یا تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ وہ ٹوٹ جائیں گی، ان میں سے مغز ہمیں برآمد ہو جائیں گے، تخم ہمیں برآمد ہو جائیں گے، جن کو توڑ کر ہم مغز نکال لیں گے اور ان کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تفصیلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.